حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میں نے ساری زندگی میری ریاضت مجاہدے کے اندر گزری ہے، اللہ اللہ کرتے ہوئے گزری ہے، اور حضور پیران پیر غوث پاک دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ جو مادر زاد ولی ہیں۔ مادر زاد ولی کا معنی ہے کہ دنیا میں آئے ہیں تو ولی بن کے ہی آئے ہیں، آتے ہی ولی ہیں۔ بعض ہوتے ہیں کہ جس کی زندگی پہلے اور نہج پہ تھی، بعد میں اللہ اللہ کی، کبھی اللہ نے ان کو توبہ کی توفیق عطا فرما دی، پھر انہوں نے ریاضت مجاہدے کیے، ولایت کا مقام ملا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جو پیدائشی ولی ہیں، اور آپ فرماتے ساری زندگی مجاہدے میں، ریاضت میں، قرآن و حدیث پڑھنے پڑھانے میں گزر گئی، لوگوں کا تزکیہ نفس کرتے کرواتے گزر گئی۔ اور حضور پیران پیر کے بارے میں یہ روایت مشہور ہے، آپ فرماتے ہیں آپ کے بارے میں کہ آپ نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی ہے۔ یعنی اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے اتنی اللہ کی عبادت کی کہ رات کو سوئے نہیں۔ اب اس میں کئی پہلو ہو سکتے ہیں، کئی پہلو، لیکن ہم اس پہلوؤں کی باریکی کی طرف نہیں جاتے، لیکن آپ فرماتے ہیں ساری زندگی کی عبادت کا نچوڑ ایک طرف ہے، میں نے جو نیکی اللہ کی بارگاہ میں سب سے بڑی پائی ہے نا جی، سب سے بڑی نیکی وہ ہے کسی بھوکے آدمی کو کھانا کھلا دینا، ساری نیکیوں سے بڑی نیکی ہے۔ یہ فرمان ہے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دینا، تیری ریاضت سے، مجاہدے سے، باقی چلے سے سب سے بڑی نیکی اللہ کی مخلوق کے اوپر رحم کرنا، رحم کرنا۔ اور ایک حدیث کے بارے میں آتا ہے کہ وہ حدیث پاک لکھ رہے تھے، اس زمانے کے اندر یہ بال پوائنٹ یا پین وغیرہ نہیں ہوا کرتے تھے، وہ کاغذ قلم کے ساتھ لکھا کرتے، دو ہاتھ سے سیاہی لگاتے اور پھر کانے کی لکڑی کی قلم کے ساتھ وہ لکھا کرتے۔ انہوں نے دو ہاتھ سے سیاہی لگائی اور لکھنے کے لیے قلم کاغذ کے اوپر رکھا، حدیث مصطفیٰ لکھنے لگے تھے تو ایک مکھی اڑ کے آئی اور وہ قلم کے اوپر آ کر بیٹھ گئی جہاں سیاہی لگی تھی۔ تو اس اللہ کے بندے نے اپنی قلم کو روک لیا، اس نیت سے روک لیا کہ ممکن ہے مکھی کو پیاس لگی ہو، تو یہ چلو تھوڑی سیاہی چوس لے گی، پی لے گی، اس کی پیاس بجھ جائے گی۔ اس نے قلم کو تھوڑی دیر کے لیے روکا، جب مکھی نے سیاہی چوس لی، تھوڑی پی لی، اس نے آگے پھر لفظ لکھے۔ قدرت اللہ کی یہ ہوئی کہ اس کی زندگی ختم ہوئی، اللہ کو پیارا ہو گیا، وہ اللہ کا نیک بندہ قبر میں گیا، وہ سال 2 سال 4 سال کے بعد کسی کو خواب میں ملاقات ہوئی، اور وہ حقیقی زندگی ہے، اور ملاقات بھی کسی ہم جیسے بندے سے نہیں ہوگی کہ نیک اللہ کے ولی سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے پوچھا سناؤ جی مرنے کے بعد تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ انہوں نے بتایا جی اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا ہے، لیکن یہ بڑا ایک تعجب والی بات ہے، میں سمجھتا تھا کہ میں نے ساری زندگی اللہ اللہ کی، ذکر اذکار کیا، حدیث لکھی، حدیث یاد کی، حدیث پڑھائی، تہجد پڑھتا رہا، نوافل پڑھتا رہا، صدقہ خیرات کرتا رہا، نیکیاں کرتا رہا، حج کیے، عمرے کیے، لیکن اللہ ذو الجلال والاکرام نے مجھے جس نیکی کی وجہ سے جنت دی ہے نا جی، وہ نیکی کون سی ہے؟ انہوں نے فرمایا میں نے اس مکھی کے لیے تھوڑی دیر اپنی قلم کو روکا تھا تاکہ مکھی اپنی پیاس بجھا لے، جب میں رب کی بارگاہ میں پیش ہوا ہوں نا تو اللہ ذو الجلال والاکرام نے فرمایا میرے بندے نیکیاں تو تو نے اور بھی بڑی کی ہیں، پر میں رب تجھے جس نیکی کی وجہ سے جنت دے رہا ہوں نا وہ یہ ہے کہ تو نے میری حقیر سی مخلوق مکھی کی پیاس بجھانے کے لیے قلم روکا تھا، اس نیکی کی وجہ سے میں اللہ تمہیں جنت عطا فرما رہا ہوں۔